بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے ان کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، 5 ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو سانپ اور بچھو اس کا چہرہ نوچ ڈالیں گے، اس کی شکل و صورت مسخ کر دی جائے گی۔ حضرت علی نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں اور اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، او بیوقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسائے دار بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر کبھی تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس سے بڑی اذیت کسی باپ کے لیے بھی کوئی ہو سکتی ہے بھلا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگاؤ۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کے کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا جب مرتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے، چوتھا
چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا مت مانو۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے، پانچواں گناہ جادو کرنا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے یا بیمار کرنے کے لیے کوئی بھی جب جادو ٹونا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر تم دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی اور وہ آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے شک ان گناہوں کو سرزد کرنے والے کا انجام جہنم ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم و فضل نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔